ہیں زبیر طور ولی صاحب ہیں، ماحولیات پہ ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں، سوات کے علاقے بحرین میں رہتے ہیں لیکن آس پاس کے علاقوں پہ مالاکنڈ ڈویژن اور باہر بھی ان کی نظر ہے۔ آج پرائم منسٹر صاحب آپ کے علاقے میں گئے تھے اور انہوں نے کہا، نشاندہی کی کہ جی یہ جو تجاوزات ہیں اور یہ جو باقی چیزیں ہیں ان کا کیا، قدرتی آفات قدرتی اسباب تو اپنی جگہ، تو انہوں نے بڑے عزم کا اظہار کیا کہ اب یہ ہٹانی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ یہ بنوائی کس نے تھی اور اتنے برس تک جو ہے ٹالریٹ کیوں آج تک کیا جا رہا ہے؟ یہ ہم آپ سے سننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے علاقے میں آپ نے کس طرح اس علاقے کو بدلتے دیکھا اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں سے ہٹائیں یہ تجاوزات۔ جی وسط صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اصل میں جو جب یہ انکروچمنٹ کی بات آتی ہے تو ان علاقوں پہ زیادہ آتی ہیں وہ سیاحتی علاقے ہیں، جیسے سوات ہوا، اپر دیر ہوا، چترال یا گلگت بلتستان میں ہنزا کے علاقے ہو گئے۔ تو یہ جو بات کرتے ہیں کہ دریا کنارے ہوٹلز بنے ہیں، بازار بنے ہیں، مارکیٹس بنے ہیں، ریزورٹس بنے ہیں، ان کی بات اپنی جگہ درست ہے کہ یہاں ان علاقوں میں کالام میں، بحرین میں، مدین میں بنے ہیں یا نیچے فضا گڑھ کے علاقوں میں بنے ہیں، لیکن یہ وہی سوال کہ کسی حکومت نے ان تجاوزات کو روکا کیوں نہیں، اور یہ تجاوزات کب بنے ہیں، کس نے بنائے ہیں، کون اس میں ملوث ہے۔ حکومت کا تو اتنا سا رسپانس ہوتا ہے کہ جو منگورا بائی پاس کے قریب گزشتہ مہینے جو ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا، ایک خاندان کے 18 افراد بہہ گئے، اس کے بعد انہوں نے ایک ایکسکیویٹر لے کر اٹھا کر چند عمارات کی دیواریں گرا دی وہاں فضا گڑھ میں، اور جب وہ کسی مؤثر شخص کے کسی عمارت کے پاس پہنچتا وہ ایکسکیویٹر وہ خود بخود رک جاتا۔ ایک تو یہ تو ایک تو عمل درآمد نہیں ہو رہا، دوسرا جو انہوں نے ایک خیبر پختونخوا حکومت نے ایک ریور پروٹیکشن ایکٹ قانون بنایا ہے 2014 میں، اور اس قانون میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہمارے علاقے ہیں یا جو پہاڑی علاقے ہیں، ٹورسٹ علاقے ہیں، ریور پروٹیکشن ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ ریور کے جو پارٹ ہے اس سے 200 فٹ دور آبادی ہوگی۔ اب انہوں نے کس طرح ریسرچ تحقیق کی ہے کہ ہماری جو پوری پٹی ہے تحصیل بحرین، مدین، بحرین، کالام، اس میں جو پوری وادی جو اس کی چوڑائی ہے وہ 200 فٹ بمشکل بنتی ہے۔ مطلب اب ریور سے اگر اس کو ہٹا لے تو وہ کہاں لوگ جائیں گے، کہاں بسیں گے، یہ تو پھر گاؤں کے گاؤں بھی مٹ جائیں گے۔ اور یہ انہوں نے سڑک جو اس علاقے میں بنائی ہے جو 2010 میں بہ گئی تھی، اس کو پھر دوبارہ انہوں نے ری ایبلیٹیٹ کرایا کسی عالمی بینک کے ذریعے، اور پھر وہ 2022 میں بہ گئی۔ وہ سڑک خود ایک تجاوزات میں آتی ہے، تو وہ پہلے سے کیوں پلاننگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری عمارات یہ 2014 کی بات نہیں بنے، یہ بہت پہلے سے بنی ہوئی ہیں، اور یہ لوگ جو ہے یہ کچھ ایسے قوانین بناتے ہیں، فرض کریں 400 کے لیے کوئی قانون یا پشاور کے لیے کوئی قانون ہو تو وہ کمراٹ کے لیے بھی ہوگا، کالام بحرین کے لیے بھی ہوگا، تو میرے خیال میں یہ بہت زیادتی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ کہ بغیر دیکھے سمجھے پورے علاقے کو، جغرافیہ کو، جیالوجی کو دیکھے یہ لوگ ایسا کچھ کریں۔ مطلب گراؤنڈ ریالٹی سے کٹ کے یہ پلاننگ کی جاتی ہے نا، ون سائز فٹس آل جس کو کہتے ہیں۔ میرے صاحب ایک اور سوال یہ ہے کہ ڈیفارسٹیشن کا کتنا کردار ہے؟ مطلب بارش آنی ہے، ہمیں پتہ ہے سیلاب بھی آئیں گے، لیکن جو جنگل کاٹے گئے ہیں، جو فارسٹ کاٹے گئے ہیں، آپ نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے، کیا سچویشن ہے وہاں؟ اور سٹون کرشنگ انڈسٹری بھی ہے۔ جی جنگلات کے کاٹنے میں اس کا ظاہر ایک بڑا کردار ہے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے زرار صاحب، یہ جو ہمیں بہت ہی غیر معمولی موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس کو جنگلات بھی بچا سکتے ہیں۔ اس طرح ہم ظاہر شدت کو کم کر سکتے ہیں جنگلات، لیکن یہاں ان علاقوں میں یا جو ہمارا سوات ہے یا بالائی سوات یا پورا ملاکنڈ ڈویژن میں بے شک جنگلات کاٹے گئے ہیں، لیکن جنگلات زیادہ بھی، جنگلات میں اضافہ بھی ہوا ہے، کئی علاقوں میں جنگلات میں اضافہ ہوا ہے۔ جو ایک بڑا جو مسئلہ ہے وہ میرے خیال میں آبادی کا ہے۔ آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ اس کا پریشر
पूरी ज़मीन पे पड़ रहा है, रिवर पे पड़ रहा है, पहाड़ पे पड़ रहा है। तो जंगलात और एक और मुसीबत जो हमारे इलाके में है, मैं उसको ओवर ग्रेजिंग कहूँगा, जो चरागाहों में बकरियां भेड़े चराना, मवेशी, और उसको यहाँ हमारे इलाकों में बहुत बड़े बड़े चरागाह है, खूबसूरत इलाके हैं, तो उनको ये लोग कलंग या लीज पे देते हैं ये बकरवाल लोगों को। वो फिर इनमें जहाँ जो जगह 10 बकरियां संभाल सकता है वो वहाँ लाकर 1000 बिठाते हैं। तो उससे जो सब्जा है ऊपर जो ट्री लाइन से ऊपर के इलाकों में वो सब्जा खत्म हो जाता है, जमीन धूल बन जाती है, फिर उस पर जो बारिश पड़ती है तो वो फ्लैश फ्लडिंग हो जाती है। उतरोड़ वादी में, यहाँ बहरीन में, दराल वादी में, ये हमारे सामने हो रहा है, हमने खुद देखा है। तो लोग उसको रोक नहीं रहे क्योंकि चंद लोगों के बीच में वो जो पैसे लीज के ले रहे होते हैं बकरवालों से, वो उनके सामने केश में पड़ा होता है, उसी की वजह से, वो लालच की वजह से वो नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल में ओवर ग्रेजिंग और इससे जो सीडलिंग्स है, जो नए जंगलात उभर रहे हैं, वो भी सारे ये जानवर, ये भेड़ बकरियां वो खा रही होती है, खराब कर रही होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जुबैर साहब बहुत बड़ा ज़्यादा बात करना चाह रहे थे लेकिन वक्त है। सो देखें, घूम फिर के हम आ जाते हैं वही ओवर पॉपुलेशन, Greed. आबादी का जो ग्रीड, ये जो उन्होंने कहा ना कि वो डंपर और वो है, वो एक बासर शख्स का आएगा होटल तो वहाँ पे वो रुक जाता है, मैं तो नहीं बना सकता हूँ। नहीं, ये तो फिर लोग बोलेंगे कि यार ये बना सकता है तो मैं स्मार्ट भी बनाऊं। एक्सकवेटर है ना, सिर्फ टेस्ला स्मार्ट कार्स नहीं बनाती, स्मार्ट एक्सकवेटर है जो बासर के लोगों के घर आते हैं खुद ही बंद हो जाते हैं। ओवर पॉपुलेशन, लालच, मिस गवर्नेंस, हर इशू 4 और इश्यूज को जन्म देते। बेसिकली इशू जो है कुदरती आफात का है और नंबर 2 है गवर्नेंस का, बैड गवर्नेंस का। कुछ शहर के लोग भी ज्यादा